بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کئی شخص ایک ہی نام سے جانے گئے ہیں، جیسے اسکندر اعظم۔ حضرت ذوالقرنین اور اسکندر یونانی دونوں کو اسکندر اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال و دولت اور بڑی فوج عطا کی، جس سے انہوں نے تقریباً ساری دنیا فتح کر لی۔ ایسے ہی ہمارے آج کے موضوع کی شخصیت قارون ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا فرزند تھا، اور جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل پار کیا تو یہ بھی ساتھ تھا، جس نے نہ صرف ہجرت کی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو یہ انکاری ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عورت کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا، جو بعد میں جھوٹا ثابت ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے زمین میں اپنے کثیر مال کے ساتھ غرق ہوا۔ روایت ہے کہ قارون کے مال کو 70 اونٹ اٹھاتے تھے، جبکہ ایک اونٹ پر صرف ان مال سے بڑے صندوقوں کی چابیاں ہوتی جو چمڑے کی تھی۔ ویڈیو کی دوسری شخصیت حضرت لال شہباز قلندر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کا نام سید کبیر الدین الجوابی تھا۔ آپ قبر امام حسین کے مجاور تھے۔ آپ کا نام الجوابی اس وجہ سے پڑا کہ جب بھی آپ امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے تو سلام کرتے، اور قبر امام حسین سے اس سلام کا جواب آتا، اس وجہ سے آپ کا نام الجوابی پڑا۔ حضرت امام حسین کی بشارت کی وجہ سے ہی آپ نے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا فرزند عطا کیا جو لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت کبیر الدین نے آپ کا نام شاہ حسین رکھا، لیکن کربلا واقعے کے بعد صدارت پر زمین تنگ ہی رہی، یہاں تک کہ جس بچے کا نام حسن حسین یا فاطمہ رکھا جاتا، سیدوں سے بغض رکھنے والے اسے قتل کر دیتے۔ اسی لیے آپ کے نانا نے آپ کا نام عثمان رکھ دیا، اور آپ اسی نام سے پھر مشہور ہوئے۔ آپ کئی سال روضہ رسول، قبر امام علی اور قبر امام حسین پر مجاور رہے۔ جب آپ کو خواب میں ہند جانے کی بشارت ہوئی تو آپ ہند کی طرف تشریف لائے۔ جب حضرت لال شہباز نے سندھ میں تبلیغ کی غرض سے قدم رکھا، جس کی نشانیاں آج بھی سندھ میں موجود ہیں، تو لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کو تشریف لاتے اور سلام قبول کرتے۔ روایت ہے کہ ایک ایسا ہی کافر شخص جس کے پاس کثیر مال تھا، اور اس کثیر مال کی وجہ سے لوگ اسے قارون کہتے تھے، اپنا سارا مال اونٹوں پر سوار کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا۔ اس وقت آپ حجرہ میں مراقبہ کی حالت میں موجود تھے، اور مراقبہ کی حالت میں کسی شخص سے بھی نہ ملتے تھے۔ روایت ہے کہ مراقبہ کی حالت میں جو بھی شخص آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کے نظر جلال کی وجہ سے زیادہ دیر زندہ نہ رہتا۔ اس شخص نے آپ کے عقیدت مندوں سے آپ سے ملنے کی عرض کی۔ عقیدت مندوں نے بتایا کہ آپ مراقبہ کی حالت میں کسی سے نہیں ملتے، اور جو بھی آپ کو مراقبہ کی حالت میں دیکھ لیتا ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ اس شخص نے اس تنبیہ کے باوجود آپ سے ملنے پر اصرار جاری رکھا اور حجرہ میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ میں آنکھیں کھولیں اور جلال سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، وہ موسیٰ کا قارون تھا اور جہنمی تھا، تو ہمارا قارون ہے اور جنتی ہے، پر اب تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ اس شخص نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور اپنی ساری دولت آپ کو ہدیہ کی۔ آپ نے اس دولت کی طرف نگاہ کی تو وہ مٹی کا ڈھیر بن گئی، اور وہ شخص آپ کے فرمان کے مطابق زیادہ دیر زندہ نہ رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان نرالی ہے۔ مسلمان اور مومن میں تھوڑا ہی فرق ہے، جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔